ناول جو چلے تو جہاں سے گزر گئے بائی مہا ملک. ایپیسوڈ 1. ویلکم ٹو مائی چینل. کمرے میں اے سی کی کولنگ کے ساتھ ساتھ سگریٹ کی ناخوشگوار بو پھیلی ہوئی تھی. مکرم علی نے پردہ ہٹایا تو شیشے کی دیوار سے سورج کی چمکیلی کرنیں چھن کرتی اندر چلی آئیں اور چند لمحوں کے بل والا اندھیرا ماحول یکایک جگمگا اٹھا. مکرم علی نے پلٹ کر کمرے کا جائزہ لیا. کارپٹ پر ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک سگریٹوں کے ٹوٹے، خالی پیکٹ، کولڈ ڈرنک کی بوتلیں، ان کی کھولنے کی کیز، گندی پلیٹیں اور جانے کیا الا بلا سامان بکھرا ہوا تھا. ہر کونے میں کشن اوندھے پڑے تھے، ایک تکیہ پھٹا ہوا تھا اور اس کی نرم روئی کبوتر کے پروں کی طرح پورے کمرے میں بکھری ہوئی تھی. بیڈ شیٹ آدھی بیڈ پر آدھی کارپیٹ پر تھی اور وہ ہاتھ پاؤں پھیلائے الٹا لیٹا بے خبر سو رہا تھا. چھوٹے صاحب، مکرم علی نے بے حد مؤدبانہ انداز میں اسے پکارا. آپ نے 12 بجے جگانے کو کہا تھا. وہ کراہا اور سیدھا ہو کر پھر بے سدھ ہو گیا. چھوٹے صاحب. کیا ہے بابا؟ وہ بیزاری سے گویا ہوا. 12:10 ہو گئے ہیں. ہونے دو، وہ انودگی میں بولا. تمہارا کیا لیتے ہیں؟ آپ کو کہیں جانا تھا. مجھے؟ اس نے بمشکل سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں اور سوئے ہوئے دماغ کو بیدار کرنے کی کوشش کی. مجھے کہاں جانا تھا؟ یاد آیا. چائے لائے ہو؟ حاضر ہے جناب. مکرم علی نے پھرتی سے ٹرالی گھسیٹ کر بیڈ کے نزدیک کی. ٹی کوزی ہٹا کر پیالی میں گرم گرم چائے ڈالی. دودھ انڈیلا اور چمچہ ہلانے لگا. چائے صاحب. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. آنکھیں چھپکا چھپکا کر نیند بھگانے کی کوشش کرتے ہوئے اس ہاتھ سے کپ لے لیا. میرا کوئی اچھا سا شلوار سوٹ نکال دو. کوئی سفید نکالو، کلف والا. جی صاحب. اور کوئی حکم؟ کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ سوئی سوئی آواز میں اس نے پوچھا. نہیں شاہ جی. وہ سب کتے کب گئے؟ پیالی خالی کر کے مکرم کی جانب بڑھائی. جی سائیں، 10 بجے تک سب چلے گئے تھے. ناشتہ کروا دیا تھا؟ جی سائیں بالکل. ٹھیک. وہ اٹھ کھڑا ہوا. یہ سب گند اٹھواؤ یہاں سے. بلاؤ خیراں کو، میں نہانے جا رہا ہوں. امید سے کہو ناشتہ تیار رکھے. جی بہتر. وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا. اوئے آ گیا میرا سونا راجا. لشکر نے اسے دیکھ کر سیٹی بجائی. لینڈ کروزر کا دروازہ شان سے بند کر کے اس نے ان سب کی طرف قدم بڑھائے. ہم تو سمجھے تھے تم نے ارادہ بدل دیا. بندے کی زبان کھری نہ ہو تو پھر کیا رہ جاتا ہے اس کے پاس؟ اس نے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کہا. اپنے اونچے لمبے قد کے ساتھ زمین پر شان اور مضبوطی سے قدم جمائے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے وہ کسی ریاست کا بگڑا شہزادہ نظر آتا تھا. سفید کلف لگے شلوار قمیص پر میرون شال بازوؤں کے گرد لپیٹ کر پیچھے ڈال رکھی تھی. گریبان اور آستینوں کے کف پر سونے کے لنکس چمک رہے تھے اور خمدار پلکوں والی آنکھیں دولت، جوانی اور وجاہت کے نشے سے مخمور ہو رہی تھیں. پھر چلیں؟ فہد نے گھڑی دیکھی. 1:30 تو یہیں بج گیا ہے. آدھے گھنٹے کا راستہ ہے. اپنے شہزادے کی لینڈ کروزر فراٹے بھرے گی نا؟ لشکر ہنسا. راستے کی کیا فکر؟ کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ اس نے تینوں کو باری باری دیکھا. مچھلی جو شکار کریں گے اور پانی جو دریا میں بہہ رہا ہے. لشکر نے کہکا لگایا. اور مزید جو اپنے عالم شاہ صاحب کی خواہش ہو. آصف نے ٹکرا لگایا. بے غیرتوں. اس نے ہنس کر بٹوا نکالا. نیلا نوٹ نکال کر فہد کو تھمایا. لینا راستے سے کچھ، ورنہ سب سے پہلے تمہارے دوزخ ہی چیخنا شروع ہوتے ہیں. خدا تجھے خوش رکھے. جیتا رہے میرے یار. وہ ان سب کے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا. تو آ کیسے گیا یار؟ فہد نے اشتیاق سے پوچھا. کیوں؟ کل حامی نہیں بھری تھی؟ اس نے تیور سے بل ڈالے. پھر بھی لگتا تھا بڑی بے دلی سے کہہ رہا ہے. بے دلی سے ہی کہا تھا. مجھے یہ معمولی مچھلیوں کا شکار کا شوق نہیں.
ایک بنسی پانی میں ڈال کر بیٹھ جاؤ احمقوں کی طرح انتظار کرنے۔ بندے کے ہاتھ میں بندوق ہو، کاندھے پر کارتوس کی پیٹی ہو تو بھلا بھی لگے، شکار کا لفظ بھی اچھا لگے کانوں کو۔ یہ مچھلیوں کا شکار تو صرف عورتوں کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے ایک ادائے بے نیازی سے کہا، ابے عورتوں میں اتنا صبر کہاں میرے شہزادے؟ لشکر نے حسب عادت بلند آہنگ کہکا لگایا۔ وہ تو منٹ میں بنسی چھوڑ کر ہاتھ جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوں گی۔ یہ کانٹا ڈال کر مچھلی کا انتظار کرنا تو ہم مردوں کا دل گردہ ہے۔ بات چونکہ معنی خیز تھی اس لیے اس پر ایک کہکا بلند ہوا۔ تم مردوں کا؟ اس نے زور دے کر کہا، مجھے ایسی بھی کوئی مجبوری نہیں۔ ہاں شہزادے، فہد نے ٹھنڈی آہ بھری، تو بڑا آدمی ہے، اپنے نصیب کھرے کہاں؟ تیرا تو پورا وجود ہی ایک دل فریب خوش نما کانٹا ہے۔ مچھلی کی نظر پڑی اور پھنسی ہی پھنسی۔ وہ ہولے سے ہنس کر خاموش ہو گیا۔ یار عالم، یار سچ بتا، کتنے شکار کر چکا ہے آج تک؟ آصف نے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ ہوں گی کوئی 150-200 کے قریب، لشکر نے کہکا لگایا۔ کمینے، وہ بڑبڑایا، بدنام کرتا ہے مجھے۔ پھر سچ بول۔ بس 10-15 سے زیادہ نہیں، وہ ہلکے سے ہنسا۔ بس 10-15؟ خدا کی پناہ! آصف نے آنکھیں پھیلا کر دہشت سے مر جانے کی ایکٹنگ کی۔ میرا کوئی قصور نہیں، اس نے کاندھے اچکائے۔ بقول فہد کہ میرا تو پورا وجود ہی ایک فریب کانٹا ہے، ایسے میں 10-15 بھی کم ہے، یہ بھی تو تھوڑا بہت بھا گئی نظر کو، ورنہ عالم شاہ کے ساتھ وقت گزارنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کے لہجے میں اپنی ذات کا بے پناہ غرور بلگورے لے رہا تھا۔ وہ تو ہے، لشکر نے مکھن لگایا، ہمارا شہزادہ تو اتنا نواز ہی دیتا ہوگا کہ ان کو سودا مہنگا نہ پڑے۔ وہ غرور سے مسکرایا۔ پر ایک بات کھٹکتی ہے۔ آصف نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ دل کی بستی سونی ہے شہزادی کی۔ ہاں؟ وہ ہنسا۔ اس بستی کو بسانے والی بڑی مشکلوں سے ٹکرائے گی۔ وہ کیوں؟ تینوں ساتھ بولے۔ وہ اس لیے کہ پہلے 1,00,000 لڑکیاں مسترد ہوں تو ویسی کوئی ایک ملے۔ کیسی؟ 14ویں کے چاند کی پہلی کرن سی، ابر نیسا کے پہلے شفاق قطرے کی سی، 14ویں کی رات میں چپکے سے چٹک جانے والے بہار کے پہلے غنچے کی سی، معطر معطر، پاکیزہ پاکیزہ۔ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں کھو گئے۔ پھر اس خاموش مجمد ماحول کو فہد کی سوچ میں ڈوبی ہوئی بوجھل آواز نے چیرا۔ یار عالم، میں نے دیکھی ہے ایسی لڑکی، بالکل ایسی۔ ایپیسوڈ 2 کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔